دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے یہ بجٹ جو ہمارا سوشل جسٹس کا پروگرام ہے جس کی شروعات 1952 سے ہوئی اسی کے تسلسل میں ہے. آج بھی ہمارا فوکس ہے جو آخری پائیدان پر ہے وہ سیگمنٹ سوسائٹی کے جو آخری پائیدان پر ہے. دیکھیے جیسے جو راحت دی گئی بجلی فیس کے سلسلے میں یا ابھی جو راشن کے حوالے سے تو وہ اس سیگمنٹ کو دی گئی. پہلے جو سیگمنٹ ہمارا آپ کا اے وائی ہے یا آخری پائیدان پر ہے ایٹ دا اینڈ آف دا کیو ہے. تو یہ ہمارا پروگرام پہلے سے رہا ہے کہ ان پر فوکس کیا جائے. اب یہ ہے کہ کچھ جو سیگمنٹس ہونے چاہیے تھے یا جو بھی تقاضا کرتے ہیں کسی راحت کا, مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی. دوسری بات ہے کہ ڈیولپمنٹ کی بات ہے, ایک نئے انیشیٹوز ہیں. نیشنل لا سکول یونیورسٹی کی بات ہے, سکل یونیورسٹی کی بات ہے, ہیلتھ کیئر کو مستحکم کرنے کی بات ہے, اور ہمارا جو ڈائگنوسٹک سسٹم ہے وہ اکراس جموں اینڈ کشمیر وہ مستحکم کرنے کی بات ہے تاکہ لوگوں کو رسائی ہو ایک ہیلتھ کا ایسے جو ایک ایفیشینٹ ہیلتھ کیئر سسٹم ہو. تو وہ نئے انیشیٹوز ہیں. تو اسی طرح ٹورزم کے حوالے سے جو انیشیٹوز ہیں تو دیکھیے ہر سمت میں ہر پہلو کو نظر میں رکھا گیا ہے. اور سب سے بڑی چیزیں جو ہے جو بات بریکنگ ہے وہ جو جیسے میں نے ذکر کیا نیشنل لا سکول یونیورسٹی ہے تو وہ ہوگی تو اس سے کیا ہوگا, اور سکل یونیورسٹی ہے تو اس سے کیا جڑ جائے گا ہمارا جو ایجوکیشن ہے وہ جڑ جائے گی, جو امپلائمنٹ ہے جو جو امپلائیبلٹی ہو جائے گی جو ہم ڈگریز ارن کرتے ہیں ان کی. تو مجھے اگر آپ ہر پہلو پر دیکھیں گے تو ہر پہلو سے آپ دیکھیں گے یہ بڑا حوصلہ افزا بجٹ ہے. اب یہ ہے کہ کچھ معاملے ہیں جو رہ گئے ہیں جیسے ڈیلی ویجرز, کیجول ورکرز, نیڈ بیسڈ ورکرز, CIC اور باقی جو ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے بارے میں تقریباً ایک تو پہلے یہ ہے کہ ایک سکیم بنانی چاہیے ریگولرائزیشن کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ابتداً پہلے مرحلے میں HDFC ہے پہلے مرحلے میں ایک منیمم ویجز کا پروگرام ہونا چاہیے. دیکھیے ورنہ کیا ہو رہا ہے کہیں بڑے جو میں کہتا ہوں ہیوملیٹنگ ویجز دیے جا رہے ہیں. دیکھیے جیسے آپ دیکھیں گے ہاسپٹل ڈیولپمنٹ فنڈ میں جو وہ امپلائیز ہیں کہیں 3000 کہیں 3500 کہیں 4000, جبکہ آشا ورکرز جبکہ وہی بیک بون ہے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے, تو ان کا تقریباً منیمم جو سرکار کر سکتی ہے اور جو ہونا چاہیے اور جس کا ہم بھی مطالبہ کریں گے ڈاؤن دا لائن جو بحث ہوگی مطالبات زر پر بحث ہوگی بات ہوگی ہمارا یہ ہوگا, میرا اپنا ذاتی طور پر یہ ہوگا کہ آپ پہلے چرن میں پہلے راؤنڈ میں آپ تقریباً ان کو منیمم ویجز کیجئے اور ایک جیسے ویجز اکراس جموں اینڈ کشمیر کیجئے. کیا پہلے دو معاملے ہیں جو کہ اس پر کل ہی میرا سوال تھا. دیکھیے جو جونیئر جسٹس ایکٹ ہے وہ ہے چلڈرن ان نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن, ایسے بچے جن کو ضرورت ہے سرکار کی طرف سے کیئر اور پروٹیکشن کی. تو آپ دیکھیے کئی ایک ہمارے ہیں جن کو ہم چلڈرن ہومز کے نام سے جانتے ہیں, کبھی ان کا نامنکلچر بدل کے آرفنیج بن جاتا ہے. گورنمنٹ کے جو گورنمنٹ چلا رہی ہے وہ ہیں جو پرائیویٹ میں چلا رہے ہیں. دیکھیے زیادہ تر جو اب تر حالات ہیں ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں, شوشن ہو رہا ہے, دیکھیے استحصال ہو رہا ہے بچوں کا. آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ بچوں کے لیے اس وجہ سے سیاستدان اس وجہ سے اس طرف متوجہ نہیں ہے کیونکہ بچوں کے پاس کوئی ووٹ نہیں ہے, جبکہ بچے ہماری جو سماج ہمارا جو ٹوٹل پاپولیشن اس کا 1/3 ہے. 1/3 اس کے جو تعداد ہے اگر ہماری 1.5 کروڑ کی آبادی ہے تو سمجھیے آپ 50 لاکھ کے قریب 20 سال سے کم 18 سال سے کم عمر والے ہیں. نیشنل سیفران مشن بنایا 2010-2011 میں, یہ منموہن سنگھ جی تھے میرے خیال میں وہ پرائم منسٹر تھے. تو یہ بنا تو یہ دیکھا گیا کہ سیفران میں جب سیفران کے پھول کھلنے ہیں, اب دیکھیں سپٹمبر یا اکتوبر میں جو اس کا ہوتا ہے سیزن, تو اس وقت کبھی بارش کم ہوتی ہے, زمین میں نمی نہیں ہوتی ہے, پھول نہیں نکل پاتے. تو اب یہ کیا گیا تھا پروگرام, ہم یہ کریں گے ایک سپرنکل اریگیشن کا پروگرام بنائیں گے. ایک کمپوننٹ اس کا تھا سپرنکل اریگیشن کا, اور اس میں 120 کے قریب ویل بنائے گئے, لیکن ایک بھی فنکشن نہیں ہوا. ایک ویل بھی آج کی تاریخ میں فنکشن نہیں ہے, آپریشن نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ملا سیفران گروور کو. تو اس سے کیا ہوا کہ ہماری کوئی 5400 ہیکٹیئر زمین پر ہمارا سیفران تھا تو آج یہ سکڑ گیا ہے. اور دوسرا اس کا کمپوننٹ تھا ریجونیشن, باقی علاقوں میں پھیلائیے, وہ ہوا ہی نہیں. جب بیج ہی نہیں آپ کے پاس آپ پھیلائیں گے کیا؟ تو جناب اس وقت یہ سب سے بڑا فیلئر ہے. 120 میں سے ایک ویل بھی ہے. ایک ویل سے یہ توقع تھی کہ وہ اس سے 20 ہیکٹر 26 ہیکٹر
سیراب ہو جاتا، سپرنکلر اریگیشن ہوتی، تو ہوا ہی نہیں، تو اس میں سے کسی کا کوئی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ڈی پی آر جو تھا، جو ڈیٹیل پروجیکٹ رپورٹ ایک ویل کا تھا، وہ میری اطلاع کے مطابق 10 لاکھ کا بنا تھا، اور بن گیا ویل 1 کروڑ 20 لاکھ میں، 12 ٹائمز اس میں انکریز ہو گیا۔ تو میں نے اسی پس منظر میں ایک سوال پوچھا تھا جو پہلی تاریخ میں آیا، تو میں نے کہا کہ اس کا ایک ان ڈیپتھ انکوائری ہونی چاہیے، ہم اس میں نہیں، صرف اتنا نہیں ہے کہ کس نے کیا 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 نہیں کیا، اس کا کیا کیا جائے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک انکوائری سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا فیلئر کے ریزنز کیا ہیں، اور جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ریزنز یہ ہیں تو ہم پھر کہیں گے یہ اس میں دوا کرنے، یہ اس میں ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، ریمیڈی کیا ہے، یہ کریکشن میتھڈ ہے، یہ پھر ہم کریں گے۔ لیکن آج کی تاریخ میں آپ شاید آپ کو جانتے ہوں گے 500 کروڑ کا یہاں پر ہوتا تھا بزنس سیفرن کا، دیکھیے 22,500 کلو گرام نکلتا، آج 1 کلو گرام کی 2 لاکھ قیمت ہے۔ یہ سارا جو پامپور کا علاقہ تھا، ان کا مین یہی بزنس تھا، یا وہ اس میں، اور یہ ارن کرتا تھا فارن ایکسچینج ہمارے ملک کے لیے، اور آج یہ حال ہے کہ یہ 22,500 کلو گرام سے سمٹ کیا گیا 2,000 یا 3,000 کلو گرام تک۔